بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رائل انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر، نالج افسات اور جفر کے ایکسپرٹ، سینئر ماہر قانون ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اہم معاملات پہ بات کرنی ہے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جی بسم اللہ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، دو بڑے اہم فیصلے سامنے آ گئے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، سابق چیئرمین یا بانی کہہ لیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ایک اہم اور خطرناک کیس میں ضمانت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شام میں جو فیصلہ آیا، جیسے آپ نے کہا تھا کہ 4 بجے کے بعد وقت جو ہے وہ مشکل ہے، تو اس وقت جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ تھا وہ چھین لیا گیا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی مشکل بننے والی ہے؟ جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ بالکل میں نے کہا تھا کہ جمعے کا جو دن ہے وہ نون لیگ کو اچھا نہیں لگ رہا ہمیشہ۔ اگر آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، نون لیگ کے حوالے سے وہ ٹھیک دن نہیں تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ 5 تاریخ جو آج کی ڈیٹ کے جتنے بھی ڈیجٹ ہے وہ 5 بنتے ہیں، اور ملک پاکستان 14 اگست کو بنا 1 اور 4 5 بنتے ہیں۔ یہ میں نے کل کہا تھا، آپ اپنے پروگرام میں دیکھیے سارے۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا پاکستان کا جو پے کے حوالے سے ورگو کنیا راشی میں جس کا لکی نمبر 5 ہے، تو 5 تک جو تھا معاملہ، جمعہ بھی میں نے کہا تھا وینس ہے، محبت سے ریلیٹ ہے، تو خان کی حد تک تو محبت ملی اور دکھائی دی، اور رہ گیا مسئلہ وہ تھے بانی پی ٹی آئی، اور اس کے بعد جو چیئرمین جو بنے تھے پی ٹی آئی کے وہ تھے گوہر خان۔ تو گوہر خان کے حوالے سے 4 بجے کے بعد، پی ٹی آئی کے حوالے سے 4 بجے کے بعد جو میں نے کہا تھا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں آ سکتا، تو وہ آپ نے دیکھا نہیں آیا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، سونیا ببر شرا بلے کا نشان تے الیکشن کمیشن تے کولوں گیا ہے نا، یا وہ لے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی بھی یہ کہوں گا کہ اگست سپریم کورٹ سے بلے کا نشان واپس آ سکتا ہے، کیونکہ 10 جنوری تک آپ کو سمبل الاٹ ہونے ہیں، نشان الاٹ ہونے ہیں، اور 10 جنوری سے پہلے بلکہ میں تو یہی کہوں گا آج کل میں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ جائیں اور اپنا بلے کا نشان کی استدعا کریں، اور انشاءاللہ وہ مل جائے گا، کیونکہ جفر میں ابھی بھی بلہ مجھے دکھائی دیتا ہے، اڑتا ہے سامنے نظر آتا، انہیں بس زمین تے آنا ہے، تو پھر وہ کھیڈنا شروع کر دے۔ وہ کھیڈن کی جڑی واری ہے وہ 8 فروری ہے، اور 8 فروری کو آپ دیکھ لیجئے گا دمادم مست کلندر ہوگا۔ تو خیر میں یہی قوم کو کہوں گا، اوورسیز پاکستانیوں کو، پہلے مبارکی ہو آپ سب کو کہ خان کی بڑے بڑے معاملات سے ضمانتیں شروع ہو گئی ہیں، آگے وہ ٹرائل ہیں، ایویڈنس ہیں، شاہدیں ہیں، وہ معاملات تو بعد کی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے تک خان ہو سکتا ہے کہ 15-20 دن پہلے آ جائے، لیکن الیکشن کے بعد تو خان صاحب نے آنا ہی ہے اللہ کے حکم سے۔ لیکن کوشش یہی ہے کہ خان صاحب الیکشن نہ لڑے، وہ الگ بات ہے، وہ دیکھیں گے، کیونکہ ایک کیس سے نکل کے دوسرے میں آئیں گے۔ لیکن فی الحال میں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ 15 دسمبر کے بعد سے خان کی ضمانتیں ہونا شروع۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، عمران خان کے حوالے سے ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ 3 مختلف جگہوں سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں۔ میاں والی کے اندر تو سننے میں آ رہا ہے کہ کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ کیا عمران خان جو ہیں وہ الیکشن لڑ پائیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب پہ کیس ہی اتنے ڈالے ہوئے ہیں، ایک سے وہ زمان تو پھر دوسرا آ جائے گا، اس پہ سزا کا معاملہ ہے، سزا بھی کی ہوئی ہے، آگے جو ہے ایک کیس میں تو آئی ہوئی ہے، آگے ایک اور کیس میں 1-1.5 مہینے کے اندر وہ لے آئیں گے۔ تو خیر یہ چیزیں ہیں، یہ چلتی رہیں گی، لیکن خان کی ضمانتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ اور اب الیکشنز کی طرف آ جائیے، جی بات کیجیے۔ بالکل خان صاحب، الیکشن کے حوالے سے اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے تو ہم نے بات کرنی ہی ہے۔ ایک طرف ایم کیو ایم ہے جو سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے کہ جس کے کارکنان یا جس کے جو رہنما ہیں ان سے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ سپریم کورٹ سے تو بہت زیادہ مانگی جا رہی ہے۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کو میں کہتا ہوں نیکڈ آئیز کے ساتھ دیکھتے، ہاکس آئیز نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہے۔ تو بات یہ ہے کہ اور جو تحفظات کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا بار کونسل، پاکستان بار کونسل کی طرف سے، تو ظاہر ہے اس چیز پہ بہت زیادہ غور و فکر ہو رہی ہے، خالی اگست سپریم کورٹ میں سب دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے سب کو ملے گی، اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بلے کا نشان اگر آپ چھین لیتے ہیں، لیکن اگست سپریم کورٹ موجود ہے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ چکی ہے بات، اور انہوں نے ویسے بھی جو فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی ذات سے نہیں، لوگوں کی مرضی اور منشا سے نہیں، ضمیر سے کرنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ تو بلے کا نشان دکھائی دے رہا ہے، اگر بلے کا نشان لے بھی جاتے ہیں تو قوم نہیں مانے گی یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے۔
پھر ملک جو ہے عدم استحکام کی طرف چلا جائے گا. تو اربوں روپے جو غریبوں کا ہے، ان کے ٹیکسز کے پیسوں سے جو بھی ہے، جو ہم نے قرضے لے کے جو بھی کیا ہے ملک کو جس طرح چلا رہے ہیں، وہ پھر وہ پیسہ جو ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے بڑے بڑے جو ڈاکٹر اسکالرز ہیں جو ملک کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، سب کو سمجھ ہے کہ اس سب کو جو ہے کھیلنے کا موقع ہے، سب کا رائٹ ہے، کھیل بھی نہیں کہنا چاہیے، سب کا رائٹ ہے الیکشن لڑنا، ووٹ ڈالنا، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونا. قوم کا جمہوری حق ہے، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنا لیڈر، اپنا وزیر اعظم، اپنے پارلیمنٹیرینز چوز کریں، چنیں، جی، عوام کی رائے سے، عوام کے ووٹ سے. تو یہ چیز ہے، کیونکہ پھر ظاہر ہے ایوان میں جب جو لوگ بیٹھیں گے تو پھر تو وہی، پھر سمجھ لو کہ ایک ملک جمہوری نہیں، پھر یہ بادشاہی والا ملک ہے. بادشاہت کے ساتھ ایک چھوٹی سے پرانے زمانے کے جو چنگیز خان تھے، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے جو عوام کی گردنیں کاٹ کے، اور اس کے اوپر پھر وہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ جی وہ دیواریں چین ہے، اس پہ وہ کھوپڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، پھر تو وہی حال ہے ہمارا بھی. جی خان صاحب، جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، واقعات ہیں، کیا آپ یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے جی. 8 فروری کو الیکشن. صرف ایک ہی صورت اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خاصہ اگر دہشت گردی فروغ پاتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ دہشت گردی کو ہم قابو نہیں کر سکتے. ہم پروفیشنلز ہیں، ہماری فوج پروفیشنل ہے، اور انشاءاللہ بالکل ہم دہشت گردی کو قابو کر لیں گے. اور رہا مسئلہ اس کے علاوہ، تو الیکشن تو جناب 8 کیا کہتے ہیں فروری کو ہو رہے ہیں، اور بالکل ہوں گے. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 4 صوبے، چلو 5 کر لیں آپ، بلتستان بھی ڈالیں، ادھر ہر طرف آواز جو ہے وہ جو نکلتی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. سروے میں بھی آیا ہے. لیکن جو ڈگریاں لے کے آئے ہیں باہر سے، بہو جی صاحب بھی شاید واپس جائیں، وہ پریشان ہیں، پیپلز پارٹی پریشان ہے، جے یو ایف پریشان ہے، ساری پارٹیاں پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا گیا. خان کو اندر رکھیں تب بھی خان کا ووٹ، خان کو باہر رکھیں تب بھی خان کا ووٹ. لیکن درمیانی راستہ نکلے گا. اب درمیانی راستہ جو ہے وہ رائٹ لیفٹ سے کہیں سے نہیں ملے گا. جو میں نے ہمیشہ 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اگست سپریم کورٹ جو ہے وہیں سے آپ کے حق میں فیصلے آئیں گے، عوام کے حق میں آئیں گے، عوام کے حق میں. سر، آخر پہ کوئی عوام کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ ایک بات میں ضرور کہوں گا، جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ جناب اپنی بیلز کروائیں، قانون سے گزرے، اور لیٹ کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا جتنے بھی لوگ گرفتار ہو جاتے تھے وہ اپنی بیل کرواتے اور کاغذات جمع کرواتے تو پھر یہ چیز بھی نہ آتی. لیکن خیر، اگر ابھی بھی کوئی قانونی موقع ہے تو اس طرح کریں، بیلز کروائیں. دوسری چیز جو ہے عوام کے لیے، بس میں ایک بات یہی کہوں گا کہ جناب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ پاکستان کی بات ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے بھی یہی بات کروں گا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. جو جمہوری ملک ہے ان کے پاس صرف ایک پیپر ہے، جب بھی وہ 4 سال بعد الیکشن ہے، 5 سال بعد ہے. ہمارے ملک میں تو خیر یہ کبھی مدت پوری ہوتی نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے وزیر اعظم. لیکن خیر 2-3 دفعہ ایسا ہو گیا، چل پڑی، وزیر اعظم چینج ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ کہ عوام کے پاس صرف ایک ووٹ ہے، ووٹ کی طاقت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح ہے الیکشن ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے. ہم الیکشن والے دن ایک نہیں، جو شخص 1، 3، 5، 10 جتنے بھی لوگ نکال سکتے ہیں وہ الیکشن والے دن الیکشن میں ووٹ کو کاسٹ کریں، اور شام تک آپ اپنا جو چاہتے ہیں ویسا نمائندہ آپ کو مل جائے گا، ویسا بلکہ لیڈر، ویسا حکمران آپ کو مل جائے گا. تھینک یو.